ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ یاسین اس کی آیات کے مطابق آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی اور قرآن پاک کی اس یاسین سورت کی فضیلت بیان کروں گی۔ اس کو عنوان ہے ڈرانے والے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، تو انہیں سنائے جو سمجھانے پر چلے، یعنی انہیں سنائے قرآن پاک کی یہ سورت جو سمجھانے پر چلے۔ اس ذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ فبشروا بمغفرت واجر کریم، سو اس کو معافی کی اور عزت اور ثواب کی خوشخبری دیں۔ ناظرین، اس آیات کی، یہ قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی 11ویں آیات ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ میں نے بیان کیا ہے، تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ جو لوگ کسی اور کے نہیں سنتے، اپنی ہی ہانکتے رہتے ہیں، یہ لوگ پیدائشی بدقسمت ہیں۔ ان کو کوئی لاکھ سمجھانے کہ برے کاموں کا نتیجہ برا ہوتا ہے، وہ ایک نہ سنیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بابت پہلے ارشاد ہوا ہے کہ جب کچھ لوگ بد اخلاقی اور بد کرداری کے عادی ہوں گے اور کسی طرح وہ اپنی اکڑ سے باز نہیں آتے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ ان کے اوپر، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سمجھانے کا کچھ اثر نہ ہوگا، لیکن تمہیں اپنا کام جاری رکھنا ہوگا۔ چاہیے کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری بات مانیں گے اور برے کاموں سے یکلخت دستبردار ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں گے۔ ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ڈرانے کا اثر تو ان پر ہوگا جو نصیحت مانیں گے اور دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوں، گو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ انہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اسی کا نام رحمان ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور اسی کی ناراضی کو اپنی تباہی کا باعث مانتے ہیں۔ انہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں سنا دو، انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنا دو اور ان کے عذاب سے ڈرا دو، وہ ضرور تمہارا کہنا سنیں گے اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے۔ اسی اطاعت کے راستے کا دوسرا نام اسلام ہے۔ جو اسے اختیار کرے، اسے خوشخبری سنا دو کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور باعزت انعام و کرام تیار ہے۔ وہ دنیا میں بھی اچھا رہے گا اور خاص کر آخرت میں بخشا جائے گا اور عزت پائے گا۔ تو ناظرین، آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ہر عمل محفوظ ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، یعنی انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ونکتب ما قدموا وآثارا، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان کے پیچھے رہے، یعنی قدموا وآثارہم، جو نشان کے پیچھے رہے۔ وکل شیء احصیناہ، اور ہم نے ہر چیز گن رکھی ہے۔ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں۔ تو ناظرین، اس آیات کے تفسیر میں آپ کے سامنے ارشاد کر رہی ہوں، یا آپ کے سامنے آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ ارشاد ہے کہ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہر انسان کے اعمال جو اس نے زندگی میں کیے یا جن کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی پھیلتا رہا، سب کے سب لکھے جا رہے ہیں، اور ان سب کا ان کی مناسب بدلہ ملے گا۔ اور ایک انسان کے اعمال ہی کو کیا، اللہ کے علم اندر ہر چیز ہے، جو ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوگا، رتی اسے معلوم ہے۔ اس کے ہاں ہر کام چونکہ ضابطہ اور انتظام کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں
لکھ دینے کا حکم جاری کر رکھا ہے، یعنی کرامن کاتبین، جو ایک شخص کے ساتھ تقریباً 20 کی تعداد ہے اور آل ٹائم رہتے ہیں، ہر حرکات و سکنات کو لکھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں جو اس میں لکھی ہوئی نہ ہو، خواہ اس کا تعلق حال سے ہو یا ماضی سے یا مستقبل سے۔ ایسے مدبر کہ ہاں اعمال کی جزا اور سزا کا انتظام نہ ہونا ناممکن ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ یاسین، اس کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ سرکشوں کا رویہ، اس کو یہ عنوان دیا گیا ہے، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے واسطے ایک مثال اس گاؤں کے لوگوں کی بیان کی۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُرْسَلِينَ، جب ہم نے ان کی طرف وہ رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا، پھر ہم نے انہیں تیسرے سے قوت دی، بِثَلَاثَةٍ، یعنی پچھلی آیتوں میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم کی حقیقی اور پختہ مضامین اور شاندار آیتیں اس بات کی ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے مطابق انسان کو سیدھا راستہ بتانے آئے ہیں، تاکہ یہ مدتوں سے جو لوگ خواب غفلت میں گرفتار ہیں وہ بیدار ہوں اور مردہ قوم میں جان پڑے۔ پھر بتایا گیا کہ بعض بدقسمت لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کریں گے، ان پر بدنصیب اثر نہ کریں گے، لیکن جو اللہ سے ڈریں گے وہ ضرور اسے مانیں گے۔ ان ماننے والوں کو عزت کے ساتھ انعامات ملیں گے۔ اب اس کی تشریح کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو ایک بستی کے لوگوں کا قصہ مثال کے طور پر ان کے پاس ہم نے قصہ مثال کے طور پر سناؤ۔ ان کے پاس ہم نے پہلے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے ان سے کہا تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ پھر ہم نے ان 2 کے ساتھ ایک تیسرا رسول اور ملا دیا تاکہ ان کی قوت حاصل ہو جائے، یعنی یہ بستی اکثر کے نزدیک شہر انطاکیہ ہے جو شام میں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ انطاکیہ نہیں، کوئی اور بستی ہے، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ تینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروں میں سے تھے، جن کو حکم ہوا کہ فلاں بستی والے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول چکے ہیں یا بھول بیٹھے ہیں، انہیں جا کر سمجھاؤ کہ اللہ کو مانو اور اس کے عذاب سے ڈر کر برے کام چھوڑ دو۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں۔ رسولوں کو جھٹلانے والے، فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تب انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وہ بولے تم تو ویسے ہی انسان ہو جیسے۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم سارے جھوٹ کہتے ہو۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ ان تینوں نے مل کر لوگوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ ہم تمہیں پہنچانے آئے ہیں۔ بستی کے لوگوں نے کہا تم میں کیا کوئی سرخاب کا پر ہے جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جیسے ہم ویسے تھے، جیسے ہم ویسے تم، تو تم بڑے کہاں سے بن بیٹھے؟ ہم تمہاری نہیں سنتے، خام خواہ باتیں مت بناؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام مت لو، اس نے کوئی پیغام تمہاری طرف نہیں اتارا۔ تم تینوں نے آپس میں ایکا کر کے ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے اور اللہ کا نام لے کر اسے رائج کرنا چاہتے ہو۔
چھوڑو ان باتوں کو، جھوٹ میں کچھ نہیں رکھا، ہمارے سامنے تمہاری یہ باتیں نہ چلیں گی۔ اکثر انسان دنیا میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ اب ہی نہیں ہمیشہ سے ان کا یہی رویہ رہا۔ ان کو خواب غفلت سے جوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے متوجہ کرے اور بتائے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ انہیں پہلے لوگوں کا حال سنا کر سمجھاتے ہیں کہ ان میں سے جو اللہ سے غافل ہوئے ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا، لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتے، چاچا اس بستی والوں کے پاس پہلے 2 رسول آئے مگر وہ انہیں خاطر میں نہ لائے، پھر ان کے ساتھ تیسرا اور شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق میں جھگڑنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے مطابق بتایا ہے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم، کہا جا رہا ہے، کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہیں، لا مرسلون، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ کھول کر پیغام پہنچا دینا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، بولے ہم نے تمہیں نامبارک پایا۔ تو ناظرین، ان کی ہر درمی دیکھ کر تینوں رسولوں نے بھی زور کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے ہم بے شک دوشمبہ تم تک پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہماری اپنی کوئی غرض اس سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، ہم تم پر فوقیت جتانے یا تمہارا اسرار بن کر، تمہارا سردار بن کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں آئے، ہمارے ذمہ تو فقط یہ کام ڈالا گیا ہے کہ یہ پیغام جو ہمیں دیا گیا ہے صاف صاف تمہیں پہنچا دیں، ماننا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، ہماری بات نہ ماننے کی کوئی معقول وجہ تو نہیں ہے، لیکن تم ضد اور کد بحثی میں پر اب اتر آؤ تو یہ تمہاری دھاندلی ہے، تمہارے اس طرز عمل کے سوائے بے انصافی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ رسولوں کی یہ بات سن کر بالکل صاف اور بے لاگ تھی، اس کا جواب وہ کیا دیتے، ضد ہو کر دھمکی دینے پر اتر آئے اور لگے بے تکی باتیں کرنے، بولے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے تم آئے ہو بستی میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، جب تک تم نہ آئے تھے ہماری زندگی آرام سے کٹ رہی تھی، تمہارے نحوست سے نہ تو وہ پہلی سی چہل پہل رہی ہے اور نہ وہ پہلا سا کاروبار کا شوق رہا ہے، بارش موقوف ہو گئی ہے، فتح کے قحط کے آثار نمایاں ہونے لگے، تمہارے آتے ہی ہم پر چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب تمہاری نامبارک قدموں کی شامت سے ہوا ہے۔ تو ناظرین، آیت نمبر 18 یعنی لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو ہمارے ساتھ سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ہمارے ہاتھ سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ کہنے لگے قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ إِن ذُكِرْتُم، کہنے لگے تمہارے نامہار کی باتوں تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تمہیں سمجھایا گیا تم بدکتے ہو۔ تو ناظرین، ارشاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو تم اپنی زبان سے رکو ورنہ ہم تم پر ایسا پتھراؤ کریں گے کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تم ہمیں سمجھے کیا ہو، ہم تمہیں اتنا دکھ کریں گے کہ یاد ہی رکھو گے، تمہیں ایسے دکھ بھری اذیت دیں گے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ یہ لوگ بہت غفلت اور بدعمالیوں میں مست تھے، اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتے تھے، انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، یہاں ہر چیز کا ایک قاعدہ اور قانون مقرر ہے، جو اس کو توڑے گا اس کو جلدی یا کچھ دیر کے بعد وہ سزا مل کر رہے گی، جو اس قانون کے خلاف ورزی کرنے والے کے لیے مقرر ہے
وہ اتنا ہی سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں اور اپنے مخالف کو سخت سزا دے سکتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم سے زیادہ طاقتور بھی کوئی ہے اور وہ ہمیں سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے ان کی اس نادانی پر افسوس کیا اور تحمل کے ساتھ نرمی سے سمجھایا کہ یہ نحوست تو تم پر تمہارے اعمال کی شامت سے آئی ہے۔ اگر تم ہماری بات پر غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے ہی بھلے کی کہہ رہے ہیں، اور جو نصیحت کر رہے ہیں وہ سراسر تمہاری خیر خواہی پر مبنی ہے۔ کیا ہماری نصیحت اور خیر خواہی کا بدلہ یہی ہے کہ تم ہمیں منحوس سمجھو، خواہ ہم سے دشمنی کرنے لگو اور ہمارے ستانے پر کمر باندھ لو؟ ایسا تو نہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، رسولوں نے کہا کہ تم پر جو مصیبت پڑ رہی ہے تمہارے اعمال کی شامت سے پڑ رہی ہے، یعنی آیت ہے بل انتم قوم مسرفون، کوئی نہیں، تم وہ لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے۔ وجاء من اقصی المدینہ تھا، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، یعنی رجل یسعی قال یا قوم اتبعون المرسلین، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور وہ بولا اے قوم ان پیغمبروں کی راہ پر چلو، اتبعون من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ایسے لوگوں کی راہ جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہے۔ تو ناظرین، جب رسولوں نے کہا تم پر جو مصیبتیں پڑ رہی ہیں تمہارے اعمال کی شامت سے پڑ رہی ہیں، یہی کہا کیا کچھ تھوڑی شامت کی بات ہے کہ تم ہماری خیر خواہی کو بدخواہی قرار دے رہے ہو؟ ایسی ٹیڑھی سمجھ کا نتیجہ سوا تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، اسی زمانے میں اپنی بستی والوں کی ہر دھرمی کا ذکر سن کر ایک شخص بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میرے ہم وطنوں، ان پیغمبروں کی بات 16 آنے کھڑی ہے، ان کی بات مانو اور ان کے کہنے پر چلو۔ تم دیکھتے نہیں کہ یہ بے لاگ لپیٹ کے صحیح بات تمہیں بتا رہے ہیں، اور اس بھلائی کا جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم سے معاوضہ بھی نہیں مانگتے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے بھلے ہی کے کہہ رہے ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں اور تمہیں بھی سیدھی راستہ پر چلانا چاہتے ہیں، اپنا بھلا چاہتے ہو تو جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح چلو۔ ناظرین، اس شخص نے جو شہر کے پرلے درجے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تھا اپنے آپ سے کہا، مگر سنانا دوسروں کو مقصود تھا، کہ ہوش و حواس کے درست ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس نے مجھے پیدا کیا چھوڑ کر میں اوروں کو اپنا معبود بنا لوں، حالانکہ ہم سب کو آخری کار اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اس وقت ہم اسے گستاخی کا جواب کیا دیں گے؟ بھلا سوچو تو صحیح، یہ ایسا معبود کس کام کے جو رحمان کے بھیجے ہوئے دکھ اور درد سے نہ سفارش کر کے بچا سکیں گے اور نہ اس میں خود اتنی سکت ہے کہ اس سے چھڑا سکیں۔ ہمیں اپنے محبوب سے کیا فائدہ جو وقت پر ہماری مدد نہ کر سکے؟ ہم اسی رحمان و رحیم کو اللہ کیوں نہ پوجیں جس کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، جسے وہ دکھ دینا چاہے اسے کوئی سکھ نہیں دے سکتا، اور جسے وہ سکھ پہنچانا چاہے اسے کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ اگر میں ایسا کروں کہ قادر مختار اللہ رحمان اور رحیم کو چھوڑ کر ایک عاجز اور لاچار، ضعیف اور ناتا مخلوق کو اپنا معبود بناؤں تو یقیناً میں ایسی گمراہی میں مبتلا ہوں گا جس کی حقیقت بالکل ہی روشن ہے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے حقائق اور حقانیت پر مبنی درس لے کر حاضر ہوں گی۔ یہ 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے میرے اس درس پر کو غور سے پڑھیں گے اور سنیں گے اور آئندہ درس کے لیے تیار رہیں گے۔ شکریہ، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔